شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو حلال کھانا ہونا چاہیے، پاک کھانا ہونا چاہیے، مباح کھانا ہونا چاہیے، اس کے بعد جتنا کھانا ہے کھائیں. اور یہ بھی انسان کی مجبوری ہے کہ کتنا کھا سکتا ہے. وہ انسان جو بڑا اکڑتا ہے، مغرور و متکبر ہو جاتا ہے، اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، بھوکا رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا، جو کھا چکا ہے اسے محفوظ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، نیند سے زیادہ سو نہیں سکتا، اور نیند نہ آ رہی ہو تو پھر جاگنا ہی پڑتا ہے، مجبور ہوتا ہے انسان. اور اتنا مجبور ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو خود اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتا، جب مرتا ہے تو خود اپنے اختیار سے نہیں اٹھا کر دفنایا جاتا. اس قدر مجبور انسان ہے. تو یہ تین باتیں تو وہ ہیں کہ جس کی رعایت ہر ایک کو کرنی ہے. اس کے بعد پھر جتنا دل چاہے کھاؤ. اب قرآن نے کہا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو. ایک اور قانون کا اضافہ ہو گیا، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اور یہ ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے بہت اہم نقطہ ہے. پاکستان میں شاید بہت سارے علاقوں میں یہ بیان نہ کیا جا سکے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. کہیں گے اگر ہوتا تو ہم یہاں تک شاید آتے بھی نہیں. یا ہم آئے ہیں اس لیے ہیں کہ کچھ ہے نہیں، لہذا اگر کچھ ہوتا تو آتے بھی نہیں. لیکن یہاں کے لیے بطور خاص بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو پڑوس کے اندر ہیں، ہمسائے ممالک ہیں. اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، انگریزوں کی بیان کردہ رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے نامور ممالک ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ اسراف کیا جاتا ہے. اسراف نہ کرو. اب جب حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے، مباح کھانا ہے، ایک حد کے اندر کھانا ہے، تو جو حلال ہے وہ کیا سب کھاتے رہیں اور جیسا چاہیں ویسا کھائیں؟ کہا نہیں، اس کے اندر بھی اصول ہے.